اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے وے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑے، زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ہوتی ہوئی ان کی دنیوی ذلت و خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر قابو پالو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرم والا ہے۔ من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کی قسم مومن کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بڑا ضابطہ جو بیان فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو بغیر اس کے بغیر وجہ کے قتل کرنا انتہائی بڑے اور سنگین جرائم میں سے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت اگر آپ دیکھیں تو جتنی اسلام میں کی ہے کسی نے نہیں کی۔ اس لیے آپ کسی اور جگہ نہ جائیں، میدان جنگ اور ہتھیار کے اصول دیکھیں۔ میدان جنگ اور ہتھیار کے اصولوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے اخلاقیات سے شروع کریں کہ وہ شخص جس سے دوسرے مومن کی جان و مال محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمایا مومن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، جو راہگیروں کو تکلیف دیتا ہے، یہ تمام اصول بیان کیے، بلکہ لوگوں کو راحت دینے والے اصولوں میں انعامات کی بارش اور نجات تک کا اعلان کیا۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا، ایک ٹہنی تھی کانٹے دار راستے کے بیچ، اس نے کاٹ کر راستے کو سیدھا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے اسے بخش دیا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بنی اسرائیل کی ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بخش دیا۔ اسی کے برخلاف ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، وہ بھوکی مر گئی۔ یہ جانوروں کا معاملہ ہے کہ ان کی جان کی بھی قدر و قیمت اسلام نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اب تیز دھار چھری سے اس کو ذبح کیا جائے۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانور کو 2 بار ذبح کرنا چاہتے ہو؟ پھر وہ مشہور حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے کسی بھائی کی طرف دھاردار نوکدار ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اور اگر بھیڑ بھاڑ کے مقام پر یا شاہراہ پر لے کر چل رہا ہے تو اس کی نوک جو ہے اس انداز میں کرے کہ مبادا کوئی اس سے ٹکرا جائے تو نہ خود زخمی ہو
ورنہ وہ زخمی ہو، اسی لیے اپنی طرف کرے اور وہ اس طرح کرے کہ جسم کا بچاؤ رہے. یہ احتیاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب اس سے آگے جائیے میدان جنگ. میدان جنگ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی ہتھیار رکھ دے تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے. سامنے کا فوجی ہے، دشمن ہے، اور اس نے ہتھیار رکھ دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھوں کو مت مارو، بچوں اور عورتوں کو نہ مارو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ میدان جنگ میں آ گئے ہیں. اچھا اتنا ہی نہیں کہ بوڑھے، عورتوں اور بچوں، بلکہ سایہ دار اور پھلدار درختوں کو کاٹو نہ، کیونکہ اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے پھل سے جانور اور مویشی سب استفادہ کریں گے، اس لیے اس کو بھی نہ مارو. یہ میدان جنگ کے اصول ہے. آج دنیا کے اندر جنگیں اٹھا کر دیکھیے، جب بامبنگ کی جاتی ہے، ماضی کی جو طویل ترین تاریخ ہے اس پر گفتگو اگر کی جائے، کس طرح شہر کے شہر کو کھنڈر بنا دیا جاتا تھا، بستیاں ویران کر دی جاتی تھی، عزت و ناموس پر حملے ہوتے تھے، مال لوٹ لیے جاتے تھے، نسلیں ختم کر دی جاتی تھی. لمبی تاریخ ہے. ہلاکو ہے چنگیز خان کی ہے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے کی جو ٹائٹینس اور وغیرہ کی جنگیں ہیں، پھر یہ نیپولین وغیرہ کا، پھر پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ کیا حالات ہوئی ہے. کیا کہیں پر اس قسم کے ضابطے اور اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ خیر وہ دور جو ہے 1950 سے پہلے کا کہا جاتا ہے کہ وہاں سے سمجھ لیجئے کہ 1940 34 35 کے بعد سے انقلابی ذہنیت پیدا ہونا شروع ہوئی. کمیونزم جو ہے روس میں آیا، کیپٹلزم یورپی ممالک امریکہ وغیرہ میں آتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اور ایشیائی ممالک میں جمہوریت نے دستک دی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر اب وہ جو درندگی ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ بھی بنائی گئی، جس میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 47 رکھی گئی ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے. اور ہر ملک جو اس کا نمائندہ ہے اس میں اس کو یہ اپنے ملکوں میں نافذ کرنا ہے. لیکن آج کے حالات ہم اٹھا کر دیکھیں، پرانی تاریخ نہیں دیکھنا ہے. ابھی کل کی بات ہے، ہیروشیما، ناگاساکی، ہٹلر، یہ سب جنگیں جو ہوئی دوسری جنگ عظیم میں، یہ قتل کتنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. صورتحال یہ ہوئی کہ علاقے مردوں سے خالی ہو گئے، گھروں پہ بورڈ آویزاں کیا گیا کہ اتنے مردوں کی ضرورت ہے. یہ تک صورتحال ہے. پھر اس کے بعد اور مزید قریب آئیے تو ابھی بالکل قریب کی جو جنگیں ہوئی، ابھی پیچھے جو روس اور کوریا میں جو چل رہی تھی جنگ، کیا صورتحال رہی. پھر اس کے بعد افغانستان، کیسی بمباریاں کی گئی، آئے دن خبر آتی تھی کہ بارات پر، مسجد پر، ہال پر بم پھینک دیا گیا. ایک جملہ سوری بول کر کے ختم. کیا یہ مجرم نہیں تھے جنگی؟ کیا ہوا؟ آپ دیکھیے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ، عراق میں کیا کیا گیا. پھر اور آگے آئیے تو ابھی جو جنگ جاری ہے، خاص طور سے غزہ میں 46,000 سے زائد لوگوں کو جو جنگ میں شامل نہیں تھے، بچے، عورتیں، بوڑھے، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کے اوپر بمبنگ کی گئی. بے طرح اسکولوں پر بم مارا گیا، ہاسپٹلز میں بم مارا گیا، اور انسانیت خاموش تماشائی رہی. کیپٹلزم بھی، اقوام متحدہ بھی، یہودیت بھی، عیسائیت بھی، سارے چہروں سے نقاب اتر گئی کہ بچوں اور عورتوں کے قاتلوں کے طرفدار. انسانیت نام کی چیز رہی ہے ان کے اندر. اصول اور ضابطہ ہوتا ہے. معمولی فسادوں میں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کے اندر کالے اور گورے کے فساد میں کیا ہوا، پیچھے بالکل قریب کی خبریں ہیں. ہندوستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موب لنچنگ اور یہ تمام چیزیں. انسانیت، انسانوں سے ہمدردی، انسانی جان کا تحفظ. آج بھی دنیا کے نقشے پر آپ اٹھا کر دیکھیے، انہی ممالک میں ملے گا جہاں کسی بھی صورت میں اسلام ہے، کسی بھی شکل میں، وہاں پر آپ کو انسانی جان کا ضیاع، اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں، یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی. نسلی عصبیت، یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی. کیونکہ اسلام
اللہ رب العالمین کا نازل کردہ دین ہے اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کا سامان اس میں رکھا ہے. لوگوں کو بنائے ہوئے ضابطے میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل یا زمین میں فساد مچانے والا ہے. قتل کس کو کر سکتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے میں آج جو ہمارے یہاں لوگوں میں ایک مینٹلٹی بنی ہے، ایک دماغ بنا ہے، معمولی سے جھگڑے میں نشے کی حالت میں کٹر نکال لینا، تلواروں کا آزادانہ استعمال، گولیاں چلا دینا، کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قاتل کو لے کر کے مقتول آئے گا اور اسی حالت میں جیسے قتل کیا گیا، اور اللہ پھر فرمائے گا رب العالمین مجھے انصاف کر میرے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید، ایک بندہ مومن کبھی یہ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کسی شخص پر ظلم کرے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت ابو مسعود آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے غلام ہے، کبھی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی غلطی کرتے ہیں، میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں، کیا اس پر بھی بات پرس ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر جتنی غلطی کرتے ہیں اتنی سزا دی ہے تو معاملہ برابر سرابر، اگر آپ نے کم دیا تو اجر ہے اور زیادتی کی تو اس کا جواب دینا پڑے گا. رونے لگے. کہا اللہ کے نبی اللہ کے رسول میں اللہ کے سامنے مجرم کی طرح نہیں کھڑا ہو سکتا، اس حالت میں نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ حدیث پڑھ گئے. اگر کسی شخص نے جو بار بار قرآن کی آیتیں جو بار بار منع کیا گیا درگزر کرو معاف کرو، بدلہ لینے پر جب آدمی آتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہا برابر بدلہ. اب کسی نے ایک تماچا مارا، اس نے تو کم تیز سے مارا، آپ نے پلٹ کر مارا، یہ حق ہے آپ کو، لیکن کیا آپ اتنی ہی تیز ماریں گے؟ وہ تو عمل تھا، رد عمل کبھی کبھی اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے. تو آپ بدلہ لینے سے پہلے سوچو کہ آپ بدلہ لے رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو آپ. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لوگ حساب برابر کر لیں گے، حساب چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر، برابر اور برابر کوئی نہیں کرتا ہے، کیونکہ غصہ جب آدمی کے اوپر طاری ہوتا ہے تو شیطان یہی سب کام کرواتا ہے. تو کسی کو قتل اس صورت میں کیا جائے گا جب وہ قاتل ہو، اور یہ بھی عام آدمی نہیں کرے گا، حکومت وقت کرے گی، عدالت کرے گی، مقدمہ چلے گا، تمام ثبوت اور گواہوں کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا. کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا، لوٹ مار کرنے والا، لوگوں کو قتل و غارت گری کرنے والا، امن اور سکون کو ختم کرنے والا، دہشت گردی پھیلانے والا، وہ قاتل، اس کو بچانے والا قتل کر ڈالے. ہاں. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اب دیکھیے ایک جان کی قیمت کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تمام لوگوں کو بچا لیا. اور اگر ایک کو مار دیا تو تمام انسانیوں کا قاتل ہو گیا وہ. یہ انسانی جان کی قیمت، کسی شرط اور قید کو یہاں نہیں رکھا گیا ہے، یہ ہے انسانی جان کی قیمت. اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے یہ ضمانت اور کسی دستور اور قانون نے نہیں دی ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کیوں نہ ہو. بالکل برہنہ کھڑا ہے آج غزہ کے سامنے اقوام متحدہ، کوئی ضابطہ اور اصول اور قاعدہ نہیں ہے وہاں کے بیٹھنے والوں کا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. ان کے پاس وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد دین میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. انبیاء کرام ہر علاقے میں آئے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی قوم ظلم کر رہی ہے دلیلیں آنے کے بعد وہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دی. انبیاء کرام کی مسلسل آمد بنی اسرائیل میں رہی ہے، لیکن یہ قوم ظالم قوم رہی ہے. جب بھی اس کو اقتدار ملا ہے، کیونکہ بزدل ظالم ہوتا ہے اور بہادر جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتا ہے. یہ بزدل قوم ہے، یہودی، اس لیے جب بھی ان کو اقتدار ملا ظلم کے انتہاؤں سے گزرے. اسی لیے تاریخ میں جب بھی ان کے اوپر کوئی قوم اگر قابض ہوئی، چاہے بخت و نصر ہو چاہے ہٹلر ہو، تو ان کو پیس دیا گیا. کیوں؟ کہ یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. یہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ کوئی ہمدردی نہیں رہ جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. ابھی دیکھیے جو طریقہ کار ہے ان لوگوں کا، اس بچے سے آپ سوال کیجئے جس کے پورے خاندان کو اڑا دیا گیا، یہودیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
یا یہودی ظالم بے گناہوں کے قاتلوں کے ہمدردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بچہ آپ کو جواب دے گا، نیچرل جواب رہے گا، وہ فلسفہ نہیں رہے گا جو بگاڑتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کر کے کہ ایسا ہوا تو ویسا ہوا، یہ سب نہیں۔ آپ کا بچہ ہے 2 دن اسکول نہ جائے بلا کسی وجہ کا، کیا ہوگا؟ اسکول کی عمارتوں پر پن پوائنٹ بامبنگ کا دور، اس میں ایسا بے دریغ بمباری، بستیوں کو کھنڈر بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں، یہ ظالم بھی ہے اور زبردستی کرنے والے بھی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے قرآن کا 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا ضابطہ ان لوگوں کو پرفٹ ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولو چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خاری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ جو سزائیں بیان کی گئی ہے اصل میں اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اور عام طور پہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا شان ظلم یہ ہے کہ عقل اور عرینا یہ 2 قبیلے تھے، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے، کچھ دن رہے، ان کو وہاں بیماری جو تھی وہ بہت بڑھ گئی۔ بیماری ان کو یہ تھی کہ ہاتھ پیر بالکل باریک اور پیڑ بہت بڑے بڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مدینہ کے باہر جو بیت المال کے اونٹ رہتے ہیں وہاں جا کر رہیے، اونٹوں کا دودھ اور اس کا پیشاب، یہ دونوں چیزیں، خوراک کے طور پر دودھ اور دوا کے طور پر اونٹ کا پیشاب، یہ 2 چیزوں کا استعمال کیجئے۔ جب کا اس کا استعمال کیا ان لوگوں نے تو اچھے ہو گئے۔ جب وہ لوگ اچھے ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو لوگ وہاں پر اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے متعین تھے ان کو قتل کیا۔ اور کیسے قتل کیا؟ ایک طرف کا ہاتھ کاٹا، ایک طرف کا پاؤں کاٹا، اور اس کے بعد سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی اور ان کو اسی طرح زندہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اونٹوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی، آپ نے ایک دستہ بھیجا اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور پھر ان لوگوں کو وہی سزائیں دی گئی۔ یہاں کئی ایک چیزیں ہیں۔ منکرین حدیث جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، ان لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ دیکھو یہاں بھی منہ پینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ 2-3 جوابات ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کن حالات میں ان لوگوں نے یہ کیا، ہمارے منکرین حدیث سے گفتگو بھی تو انہوں نے یہی چیز پیش کی کہ آپ حدیث پر عمل کریں گے تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ میں تو ہنسنے لگا، میں نے کہا کہ قرآن آپ مانتے ہیں؟ آپ کا اعتراض تو قرآن پر ہے۔ کہا ہاں۔ میں نے کہا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، 5واں پارہ اٹھائیے، کہ جب آپ کا معاملہ یہ ہو کہ آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ مردار کھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پر عمل کیا مردار کھانے کا عمل ہے؟ یہ کس کے لیے؟ جان بچانے کے لیے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یہ اس کے لیے ہے۔ اور آگے بڑھئے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لِمَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اگر تلوار تمہاری گردن پر کوئی رکھ دے یا بندوق اور کہے کہ کلمہ کفر کہو تو دل میں ایمان کا یقین جان کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو۔ یہ 14ویں پارے کی آیت ہے، اور پہلی آیت جو میں نے بیان کی وہ اسی سورہ مائدہ کی بالکل 3 نمبر کی آیت ہے، بالکل ابتدائی آیت ہے، 3-4 نمبر کی، اسی سورہ مائدہ کی ابتدائی۔ تو یہ اب مزید قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاؤ گے آپ کہ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، کس بیک گراؤنڈ میں ہے؟
تو وہ کہنے لگا تو یہ تو اضطراری حالت میں ہے. تو میں نے کہا وہ پکنک کرنے گئے تھے کیا؟ ارے مرنے کے قریب تھے وہ بھی، بالکل موت کے قریب تھے. اللہ کے نبی نے بطور علاج بھیجا تھا ان کو وہاں پر. اور آج تک آپ نے تاریخ میں کوئی ایک واقعہ پڑھا کہ لوگ کھڑے ہو کر کے اس کا پیشاب پی رہے ہیں؟ اٹھ کا پڑھا آپ نے؟ کیونکہ وہ بیماری نہیں ہوئی تو کوئی بطور علاج اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے. مخصوص کنڈیشن میں وہ چیز ہوئی ہے. یہ پہلی چیز یہی ہوتا ہے کہ آپ شان نزول الگ کر دیں اگر تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور سمجھ نہ پائیں تو دیکھیے حدیثوں کے معاملے میں کیسے ہوتا ہے معاملہ گڑبڑ. ہمارے یہاں پر ایک شخص یہیں درس میں کبھی کبھار سال بھر میں 1-2 مرتبہ شاید وہ رہتا ہے. ایک روز نماز کے بعد کچھ گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا کیا جمع میں نے صلاتین؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا ہمیشہ؟ کبھی آپ سفر میں ہو، کبھی کوئی اور معاملہ ہو تو اس وقت تو سمجھ میں آتا ہے. تو اس نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا، نہ کوئی حملہ خوف تھا، نہ بارش تھی، نہ کوئی اور معاملہ تھا، بالکل نارمل حالات تھے. کہا یہ میری دلیل ہے. وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کتنی مرتبہ کیا؟ کتنی مرتبہ کیا یہ عمل؟ تو کچھ بول ہی نہیں رہے. ایک مرتبہ آپ نے زندگی میں کیا تو ہمیشہ وہ کر رہا ہے. اور ہمیشہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نمازوں کو اس کے اوقات میں پڑھا، وقت پر پڑھا. تو ہمیشہ والے عمل کو ہمیشہ کرے گا یا ایک بار عمل کو ہمیشہ؟ یہ تو بیان جواز کے لیے ہے کہ گنجائش ہے اگر کوئی بات نکل جائے تو. اس طرح ہے معاملہ. حدیثوں پہ آدمی کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو ماہر فن کے پاس جانا چاہیے. اس کے ماہرین علماء کرام جو ہیں وہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر یہ بھی کیا. اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ آدمی سوچے گا اتنی سخت سزائیں تو ان کا ظلم کیسا تھا؟ ذرا سا جن کے ساتھ کیا ان کے بیٹوں سے پوچھو، جن کے ساتھ کیا ان سے پوچھو کہ تیرے ٹانگ اور ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اب کیا کرے؟ اس کا بھی کاٹ ڈال. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. مختلف زخموں کے بدلے مختلف زخم. یہ بدلہ یہی ہے، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. یہی ہے بدلہ اور یہی ہے اصل میں سزا. اصل یہی ہے. بہرحال آپ دیکھیے یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. یہاں پر یہ لمبی بحث مفصل گفتگو وہ جو آیت میں نے تلاوت کی آگے آنے والی ہے وہاں پر انشاءاللہ العزیز قانون کی مفصل گفتگو ہم کریں گے. یہاں پر یہ چیز ہے کہ مجرم کی گود میں بیٹھ کر کے نہیں سوچا جاتا ہے. قانون مجرم سے ہمدردی برتنے کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے. سب سے بڑا فالٹ یہی ہے. قانون مجرم سے ہمدردی برتنے کے لیے نہیں، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو مجرم کی گود میں بیٹھ کر قانون نہیں بنتا ہے. مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے. انصاف مظلوم کو دلانا ہے. آپ ظالم کی گود میں بیٹھ جاؤ گے تو آپ کو قانون میں سختی نظر آئے گی. یہی فلسفہ ہے جس کو دنیا نے نہیں سمجھا، صرف اسلام نے سمجھا ہے. انشاءاللہ اس کی مفصل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو ہوئی ان کے ہاتھ پاؤں انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑے بھاری عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قاتل، ظالم اور قطع رحمی رشتہ کاٹنے والے کو عذاب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم سے بچانا چاہیے. اور دیکھیے جب آدمی کو اختیار اور طاقت ہے اور وہ اپنے آپ کو روک لے ہوئے ظلم کرنے سے تو اصل معاملہ وہی ہے. ورنہ جہاں آدمی کو اختیار اور طاقت نہیں ہے اور نہیں کر رہا ہے تو کوئی کارنامہ اور نامہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے. سامنے والا بہت طاقتور ہے لیکن سامنے والا کمزور ہے اور اللہ سے اجر کی امید پر درگزر کر دیا، چھوڑ دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے.
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے ہوئے تو تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرم کرنے والا ہے. وہ لوگ جو تھے ایک تو تعزیری کرمنل جرائم ان لوگوں نے کیا، دوسرا مرتد بھی ہوئے تھے. تو اگر کوئی آدمی اس سے توبہ کر لیتا ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن جو جرائم کیا ہے اس کی سزائیں بہرحال اس کو دی جائے گی. اس کا معاملہ ایسا نہیں رہے گا. اگر حکمراں کے پاس معاملہ آ گیا اور اس نے گرفت کر لی تو اس کا کام ہے کہ سزا دیوے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین رب العالمین جرائم، گناہ، قتل و غارت گری، کسی شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہم کو محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.